بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معروف کالم نگار جاوید چودھری جو 0 پوائنٹ کے نام سے کالم لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ملاقات معروف سماجی رہنما عبدالستار ایدھی سے ہوئی۔ میں نے ایدھی صاحب سے کہا کہ اپنی زندگی کا کوئی حیرت انگیز یا خوفناک واقعہ سنائیں جو ہم نے نہ سنا ہوا ہو۔ تو ایدھی صاحب کہنے لگے، جب میں نے یہ نیا ٹرسٹ شروع کیا اور فلاحی کام کیے، اس وقت میں خود بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا اور ایمبولینس کے ساتھ میت وصول کرنے یا ایکسیڈنٹ ہوتا تو مریضوں کو اٹھانے جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ رات کو ہمیں فون آیا کہ آپ آ کے یہاں سے میت لے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایمبولینس نکالی اور میت لینے چلے گئے۔ ایک گھر کے باہر رکے، دیکھا تو کھڑکی کے باہر سفید چادر میں لپٹی میت رکھی ہوئی تھی۔ ہم نے اس کو اٹھایا اور اپنے سرد خانے لے کر آ گئے۔ اس کے چہرے سے ہم نے چادر ہٹائی، دیکھا تو اس کے کپڑے انتہائی اعلیٰ، جو گھڑی پہنی ہوئی تھی وہ برانڈڈ گھڑی تھی۔ ایدھی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے جب اس کی قمیض اتاری، دیکھا تو بنیان بھی بہت برانڈڈ تھی، جوتے بھی برانڈڈ تھے۔ میں حیران ہوا کہ عام آدمی یا متوسط طبقے کے آدمی کے بس میں نہیں کہ اتنی مہنگی گھڑی، جوتے، کپڑے اور بنیان پہن سکے۔ چونکہ ہم نے فیصلہ کیا کہ صبح 7:30 بجے اس کو غسل دے کر جنازہ پڑھ کے تدفین کر دی جائے گی۔ اس کے بعد ہم نے اس کو رکھ دیا اور صبح جب ہم اٹھے، ابھی ہم نے ڈیڈ باڈی کو غسل کے لیے باہر نکالا ہی تھا کہ ایک بڑی گاڑی میں ایک نوجوان آیا۔ اس نے میرے پاس آ کے گاڑی روکی اور باہر اتر آ گیا۔ اس نے آ کر مجھے ایک لفافہ دیا، کہا کہ اس میں پیسے ہیں اور اس سے اس میت کا کفن، دفن، جنازہ اور باقی جتنی رسومات ہیں وہ ادا کر دیں۔ اگر پیسے کم پڑ جائیں میرا نمبر لکھ لیں، آپ مجھ سے دوبارہ منگوا لیجئے گا۔ ابھی وہ یہی بات کر رہا تھا کہ کار میں بیٹھی خاتون نے کہا کہ آپ اگر یہی کھڑے رہے تو ہماری فلائٹ مس ہو جائے گی۔ میں نے جاتے ہوئے اس نوجوان سے صرف اتنا پوچھا کہ یہ میت کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرا باپ ہے، لیکن میں نے باہر ملک نکلنا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میری وائف میرے ساتھ ہے، آپ اس کا کفن دفن اور آخری رسومات کر دیں، اور پیسے چاہیے تو مجھ سے منگوا لیجئے گا۔ ایدھی صاحب نے کہا اس وقت مجھے جو جھٹکا لگا، جو وحشت محسوس ہوئی کہ کیا اولاد اس حد تک گر سکتی ہے کہ اولاد کے پیدا ہوتے ہی والدین خوشیاں مناتے ہیں، جھومتے ہیں، اس کے لیے اچھے اچھے کپڑے، جوتے، بوس و کنار، اس کی اچھی تعلیم کا بندوبست، گھمانا پھرانا، اس کی خواہشات کا احترام کرنا، حتیٰ کہ والدین اولاد کی خواہش کے لیے اپنی خواہشوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ لیکن جب اولاد اس قدر پڑھ جائے اور بڑی نوکری اور دنیا دیکھ لے تو والدین کو اس حال میں چھوڑ کر جائے۔ تو عبدالستار ایدھی نے کہا اس وقت مجھے پتہ چلا کہ بچوں کو بیرون ملک پڑھانا اور بڑی بڑی ڈگریاں دلانا، یہ ہماری انویسٹمنٹ بالکل غلط ہے۔ اولاد پر اس طرح کی انویسٹمنٹ لگانا بہت غلط ہے۔ عبدالستار ایدھی نے فرمایا کہ میں نے اس وقت ذہن بنا لیا کہ میں لوگوں کو یہ کہوں گا کہ اولاد کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم اور اخلاقی تربیت کا دینا ضروری ہے، تاکہ وہ بلندیوں پر پہنچ کر آپ کو نہ بھول سکیں۔ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کی اولادوں کو فرما بردار بنائے۔